اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہایت محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ آج ہم سورہ الہمزہ شروع کریں گے انشاءاللہ، اور سورہ الہمزہ شروع کرنے سے پہلے چند گزارشات یہ ہیں کہ فیڈ بیک آئی ہے کچھ بھائیوں کی طرف سے کہ ہم نے آپ کا لیکچر سنا اور ہمارے سر کے اوپر سے گزر گیا، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ یقیناً یہ ہوگا ایسا کچھ لوگوں کے ساتھ، وہ اس لیے کہ جب جو لوگ ہمارے اس کلاس کو شروع سے جنہوں نے اٹینڈ نہیں کی اور جو نئے اس میں جوائن کیے ہیں جنہوں نے، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شروع کے ہمارے جو گرامر کی کلاسز ہیں ان کو سنیں۔ گرامر ہماری بنیاد ہے، تو جب تک گرامر آپ مکمل طور پر سیکھ نہیں جائیں گے آگے آپ کو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو گرامر کی بنیادی چیزیں تین ہی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم کی تعلیمات کے لیے لیکچرز موجود ہیں، اسی طرح افعال کے لیے، اسی طرح حروف کے لیے۔ تو بنیادی طور پر وہ ضروری ہیں آپ کو سیکھنا۔ جب تک وہ سیکھیں گے نہیں تو یقیناً ایسے ہی ہوگا کہ یہ باتیں سر کے اوپر سے گزر جائیں گی، کیونکہ وہی جو گرامر کی قواعد اور بنیادی چیزیں ہیں وہی ہم اپنے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن میں، اپنی آیات میں جہاں پہ اسم آتا ہے وہاں پہ اسم لگاتے ہیں، اور وہ تعلیم آلریڈی ہم نے گرامر کی کلاسز میں دی ہوئی ہے۔ حروف میں سے کوئی حرف آئے تو وہ وہاں پہ اس کا جو اصول ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ اسی طرح جو افعال ہیں، افعال میں سے جو فعل کون سا باب ہے اس کا اور کون سی اس کی پوزیشن ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، جمع ہے یا واحد ہے، غائب ہے، حاضر ہے، متکلم ہے، تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ جب تک ہم آپ وہاں پہ سیکھیں گے نہیں ہماری کلاس میں، اس وقت آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاتے چلیں کہ کیسے آپ نے اس کو ریلیٹ کرنا ہے اس کے ساتھ۔ تو چلتے ہیں ہماری کلاس کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کے لیے جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، خرابی ہے ویل۔ تو دیکھیے اس کو دیکھتے ہیں ہم، اور یہ اسم ہے اور مرفوع حالت میں ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ ویل بڑی خرابی ہے، اور یہ جملہ اسمیہ ہے۔ اب آپ ہماری گرامر کی کلاس میں جب جائیں گے تو وہاں پہ اسماء کی تعلیم میں آپ کو جملہ اسمیہ کے بارے میں بھی ملے گا۔ تو اسماء کی تعلیم سنیں اور اس میں سے جملہ اسمیہ کیا ہوتا ہے اور اس کی کیسے فارمیشن بنتی ہے وہ آپ کو وہاں پہ بتائی جائے گی، اور وہی چیز یہاں پہ ہم نے اس آیت کے لیے وہاں سے اٹھا کے لگا دی ہے۔ دیکھیں جملہ اسمیہ ہے اور یہ ویلن یہ مبتدا ہے، جملہ کو شروع کر رہا ہے۔ اب ویلن کے بارے میں، اسم کے بارے میں ہم نے اپنی کلاس میں جو اسماء کی کلاس تھی اس میں ہم نے ڈیٹیل سے بتایا تھا کہ اسم کی پہچان کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ جنس، عدد، وسعت اور اعرابی حالت۔ ان سب کی تفصیلات، وسعت جنس کیا ہوتی ہے وہاں پہ بتایا گیا، عدد کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا، وسعت کیا ہوتی ہے اور اعرابی حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ انشاءاللہ آپ جب وہاں پہ سنیں گے تو یہاں پہ آپ جب آئیں گے تو پھر آپ کو کوئی مشکل نہیں رہے گی کہ یہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ویلن کا جنس جو ہے وہ مذکر ہے، اور اس کا عدد واحد ہے، اور اس کی وسعت جو ہے یہ نکرہ ہے، اور اس کی اعرابی حالت مرفوع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جو چیزیں ہماری گرامر کلاسز میں رہ گئی تھیں اور جو بعد میں ہماری کلاس میں یعنی آیات میں جو چیزیں ایسی ہیں جن کو سمجھانا ضروری ہے، وہ جب آئیں گی، اور جب اس سے پہلے بھی آئی تھیں الحمدللہ، اس کو ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ کلیئر کیا۔ آج چونکہ بات ہو رہی ہے مرفوع کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ مرفوعات جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں۔ مرفوع جیسے کوئی اسم جو اپنی اصلی حالت میں ہوگا وہ پیش کے ساتھ آئے گا، جیسے کتابن 2 پیش کے ساتھ آئے یا 1 پیش کے ساتھ آئے، کتابن یا کتابو، یہ مرفوع حالت ہوگی۔
اور نصب حالت جو ہے کتابہ زبر کے ساتھ اور کتابن، اور حالت جر میں کتابی کتابن، یہ ہم نے تفصیل سے وہاں بتایا ہوا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو مرفوع چیزیں، مرفوع حالت میں جو آنے والے اسماء ہیں، وہ ہمیشہ جو مرفوع آتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ 8 ہیں۔ یہ دیکھیں مرفوعات 8 ہیں۔ فاعل جو ہے وہ ہمیشہ مرفوع حالت میں آئے گا۔ نائب فاعل جب کو فعل مجہول حالت میں ہوگا تو اس کے اندر ایک نائب فاعل ہوتا ہے، تو نائب فاعل بھی مرفوع حالت میں ہوگا۔ مبتدا جیسے اس سلائیڈ میں موجود ہے، یہ بھی ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوگی، اور خبر بھی مرفوع حالت میں ہوتی ہے۔ انا کی خبر مرفوع حالت میں، کانا کا اسم مرفوع حالت میں، لا اور لیسا کا اسم جو ہے وہ بھی مرفوع حالت میں ہوگا، اور لائے نفی جنس کی خبر جو ہے یہ بھی مرفوع حالت میں ہوگی۔ تو یہ 8 مرفوعات ہیں، انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کو یہ ریپیٹ کرتے چلے جائیں گے۔ تو جی چلتے ہیں ہم اپنے اگلے حرف، یعنی ہماری جو آیت ہے اس میں لکل واسطے ہر، اور یہ جار مجرور ہے۔ یہ کیسے ہے دیکھیے، لکلی، لی اور کل مرکب جاری ہے، اور مرکب جاری بار بار ریپیٹ ہوتا رہا ہے کہ لسٹ میں آپ کو بتاؤں، یہ حرف جارہ ہے، اور یہ دیکھیں یہ ساری لسٹ ہے، یہ 11 حروف ہیں، بی تا کا لی واو من فی عن علا حتی الا، اور یہ جب آئیں گے اسماء کے پہلے، جیسے بی آیا اسم اللہ کے پہلے تو بسم اللہ بنا، اور اس نے اسمی کو اور اللہ دونوں کو اس نے مجرور کیا۔ اسی طرح ہمارا جو ابھی آج کا جو لفظ ہے یہ ہے لی، یہ دیکھیں یہ لی جو ہے للہ ہی، اور یہاں پہ لکلی، لی اور کل یہ دونوں جب ملیں گے تو یہ مرکب جاری بنے گا۔ تو یہ کل جو لفظ ہے یہ اسم ہے، اس کی جنس ہم دیکھیں گے، عدد دیکھیں گے، وسعت دیکھیں گے، اور اعرابی حالت دیکھیں گے۔ تو کلی جو ہے وہ جنس میں مذکر ہے، عدد میں واحد ہے، وسعت میں نکرہ ہے، اور اس کی جو اعرابی حالت ہے یہ مجرور ہے۔ واپس چلتے ہیں، ہمزتن، تانا زن، تانا دینے والا، یہ جو ہے اس میں مجرور ہے، اور یہ لکل ہمزتن، یہ دونوں مل کر مضاف الیہ بنتے ہیں۔ کل ہمزتن لمزتن، یہ مرکب اضافی ہے، اور مرکب اضافی ہم جانتے ہیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہوا کتاب اللہ ہی، تو کتاب کی نسبت اللہ کی طرف سے جب کی جائے تو کتاب اللہ بنتی ہے۔ اسی طرح کل ہمزتن لمزتن، ہر ایک جو اس کی جو صفت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ تانا زن ہے اور عیب جو ہی کرتا ہے، تو لہٰذا یہ مرکب اضافی بنا۔ اور ہمزتن اسم مبالغہ بھی ہے، تان آمیز اشارے کرنے والا، لمزتن غیبت اور تہمت کرنے والا، یہ دونوں خاصیتیں جو ہیں وہ خصلتیں بتائی گئی ہیں اس شخص کے لیے کہ جس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ ویل ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ لمزتن ہم نے دیکھا ایوب جو تانا زن اور جو غیبت کرنے والی عیب ٹٹولنے والا ہوتا ہے، یہ اسم مجرور ہے، اور یہ اسم بدل بھی ہے، چونکہ لی کی وجہ سے ہمزہ جو ہے وہ حالت جر میں گیا، تو ہمزہ آگے لمزہ اس کا بدل ہے، تو لمزہ بھی حالت جر میں ہوگا۔ اگلے صفحہ پہ جائیں گے ہم، الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو جمع کرتا ہے اور گنتا جائے، جو مال کو جمع کرتا جائے اور گنتا جائے، الذی جمع مالا وعددا، الذی جو، یہ اسم موصولہ ہے، اس کو دیکھیں گے، الذی اسم موصولہ ہے اور یہ واحد ہے، واحد الذی اور جمع الذین۔ اسم موصولہ کیا ہوتا ہے؟ اگر پچھلے فقرہ میں جو بات چل رہی ہے یا پہلے جو موضوع چل رہا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہ بیچ میں جن لوگوں کی بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ ان کا نام لیے بغیر ان لوگوں کا اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے اور یہ جو لوگ ہیں یہ ان کی بات ہو رہی ہے، تو یہ
اسماء موصولہ کہلاتے ہیں کہ پچھلے اور اگلی بات کے درمیان جو ہے وہ ربط پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ جمع کو دیکھیں گے ہم۔ جمع کیا، جیسے کہ اردو میں جمع کی مطلب ہے، اور جمع یہ ہے، یہ فعل ہے۔ اب ہم جو ہے آپ کو بتائیں گے فعل کیا ہوتا ہے۔ جب آپ افعال کی جو گرامر کی کلاسیں ہیں ان کو سنیں گے، بڑی تفصیلات کے ساتھ وہاں پہ پریکٹس بھی کروائی گئی ہے، سارے جو باب ہیں ان کی تفصیلات بتائی گئی ہیں، اور پھر ان ابواب سے کس طرح اس کے صیغے بنتے ہیں، کیا پوزیشن بنتی ہے، ماضی اور غائب، حاضر، متکلم، یہ ساری چیزیں وہاں پہ تفصیل کے ساتھ سمجھیں۔ جمع میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ اس کا مادہ کیا ہے۔ جیم میم عین اس کا مادہ ہے، اور یہ باب فتحہ ہے۔ اب یہ باب کیسے بنائیں گے، یہ بھی اب آپ جب جائیں گے ہماری گرامر کی کلاس میں ان کو سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ابواب کی پہچان کیسے ہوتی ہے اور کیسے وہ بنائے جاتے ہیں، کیسے سمجھا جاتا ہے۔ تو باب فتح، جمع باب فتح کا حصہ ہے، باب فتح کے اندر آتا ہے۔ ماضی کا پہلا صیغہ آئے گا جمع، اور مضارع کا پہلا صیغہ آئے گا یجمعو۔ یہ دیکھیے باب فتح کی پوری گردان لگا دی ہم نے، اور یہی وہاں پہ گرامر کی کلاسز میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ یہ فعل ماضی واحد غائب ہے، اور یہ بنتا ہے جمع، اور جمع یہاں پہ دیکھیں یہ یلو کا باکس لگ گیا، فتح جمع، تینوں زبریں اوپر ہیں، تینوں زبریں اس کے اوپر بھی ہیں، تو یہ ماضی واحد غائب فتح، اسی طرح جمع، ماضی واحد غائب مذکر، اس نے جمع کیا۔ تو یہ آپ کو گرامر کی کلاسز میں جا کے افعال کو سمجھنا پڑے گا۔ جب تک وہاں پہ نہیں جائیں گے آپ کو جو آیات میں جب افعال آئیں گے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو لہٰذا گزارش ہے کہ آپ وہاں پہ گرامر کی کلاسز کو ضرور آپ جو ہے ریویو کیا کریں۔ واپس چلتے ہیں۔ مالن، مالن جو ہے مال اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور مالن یہ اسم منصوب ہے، دیکھیں زبر کے ساتھ آ رہا ہے، تو اس کو ہم دیکھیں گے۔ الذی اسم موصولہ کے بعد جمع مالم و عددا، یہ صلہ ہے۔ اس الذی جو بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ جو کیا یہ کام کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کا جو پورا صلہ ہے، یعنی جو کام کرنے کے لیے الذی آیا جس کی وجہ سے تو موصولہ بنا، تو آگے اس کا صلہ بھی ہوگا۔ وہ صلہ کیا ہے کہ جو دوسرا حصہ ہوگا آگے جمع مالم و عددا، کہ وہ اپنا مال جمع کرتے ہیں، وہ گنتے رہتے ہیں۔ جمع یہ فعل ہے، اور اس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے، اس کے اندر فاعل چھپا ہوا موجود ہے، ہوا جمع، اس ایک نے جمع کیا۔ مالن، اب مالن جمع، جو مالن جو ہے وہ زبر کے ساتھ آیا ہے، لہٰذا یہ مفعول ہے کہ وہ شخص جو فعل کر رہا ہے، وہ کیا فعل کر رہا ہے، وہ مال جمع کر رہا ہے۔ جمع کرنے والی جو چیز ہے جس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے وہ مال ہے، لہٰذا مال جو ہے وہ مفعول بنے گا، اور مفعول ہمیشہ حالت نصب میں آتا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے پڑھا مرفوعات میں فاعل ہمیشہ مرفوع حالت میں آئے گا، اور مفعول ہمیشہ منصوب حالت میں آئے گا۔ تو مالن منصوب حالت میں، حالت نصب میں آیا۔ وعددا ہو، اس میں دیکھیے واو عاطفہ ہے، عاطفہ بھی پچھلی اور اگلی بات کو ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور فعل ہم نے دیکھ لیا، جمع کی ہم نے گردان دیکھ لی، اور یہ جمع جو ہے یہ فعل کا معطوف ہے۔ عاطفہ جو ہے عطف کے ساتھ آگے جو فعل ہے وہ معطوف ہے، کس کا؟ جمع کر رہا ہے وہ، عددا مال گن رہا ہے، اس کے لیے ضمیر استعمال کی جاتی ہے، اور یہ مال کا جو ہے وہ مرجع ہے، مال کی طرف بات جا رہی ہے کہ وہ گن رہا ہے، کس کو؟ وہ مال کو گن رہا ہے۔ وعددا، اس نے گن گن کر رکھا۔ اب یہ دیکھیں عددا، یہ عاطفہ اور فعل اور ضمیر
اب فعل کو ہم دیکھیں گے عددا، یہ سمپل ہوتا تو عدد ہوتا، لیکن یہ مزید فی میں چلا گیا تو اس میں ایک جیسے سبحہ میں با کا اضافہ ہوا ہے، اسی طرح ایک دال کا اضافہ کر کے یہ 3 دال بن گئے یہاں پہ۔ فعل ماضی میں اس کا پہلا صیغہ بنے گا عددا، اور فعل مضارع کا پہلا صیغہ بنے گا یعددو۔ اور دیکھیں یہ سبحہ کی ہم نے پوری گردان، اس کی تفصیلات ہماری گرامر کی کلاسز میں موجود ہیں، وہاں پہ جائیں، اور باب کا یا پورے جو ہمارا لیکچر ہے اس کا نام ہی باب سبحہ ہے، وہاں پہ جا کے اس کو سنیے۔ تو ماضی کا واحد غائب عددا، اور یہ کس کے وزن پہ آ رہا ہے؟ یہ دیکھیے سبحہ، یہ یلو باکس لگ گیا، سبحہ عددا دونوں ایک وزن پہ ہیں۔ اس نے گن گن کر شمار کیا۔ یہ باب سبحہ جو ہے اس کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر اہتمام اور تدریج پائی جاتی ہے۔ عددا اس نے اہتمام کے ساتھ مال کو جمع کیا اور گنا، اور گن کر تدریجاً اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کی۔ ہمارا جو لیکچر ہے 2 آیات پہ وہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، اور ہم اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ ہمیں قرآن سے ہدایت لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر ہمارا آخر میں جو سلوگن ہے اس کلاس کا، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، اس کو ہم یاد رکھیں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو مجاہد بنائیں، اور جو بھی آپ کے اندر صلاحیت ہے اس دین کے فروغ کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے، اس کو لگائیں اللہ کی راہ میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور آخرت کا توشہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، جزاکم اللہ خیرا۔